الحمدللہ حامد و مصلیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا اجرا کا 27واں سبق ہے۔ اجرا کے حوالہ سے 27واں سبق فعل کے اجرا کے بارے میں ہوگا کہ فعل کی تمام ابحاث کو کیسے حل کیا جائے گا، کہ ایک فعل آپ کے سامنے آتا ہے تو اس پہ نحو و صرف کے اجرا کو کیسے جاری کیا جائے گا۔ مختصر طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی فعل آ جائے تو اس کے بارے میں 5 طرح سے جو ہے فعل کی تقسیمات کو دیکھا جائے گا کہ یہ فعل پہلی تقسیم، دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں تقسیم کے اعتبار سے کیا ہے، تو فعل کے اجرا کو کامل اجرا کہا جائے گا اور فعل کا اجرا مکمل ہو جائے گا، نہ وہ صرف اس پر استعمال ہو جائے گی۔ لفظ ضربہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ لفظ کو دیکھ چکے ہیں کہ یہ لفظ بامعنی تھا یا بے معنی تھا۔ پھر اگر لفظ بامعنی کی 2 قسمیں ہوں گی کہ وہ موضوع ہوگا یا محمل ہوگا۔ پھر موضوع اور محمل کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ مفرد ہے یا مرکب۔ مفرد ہے، مفرد کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ لفظ ضربہ فعل ہے، فعل کی تعریف کرنے کے بعد، فعل کی علامات دیکھنے کے بعد کہ کون سی علامت پائی جا رہی ہے، اس کے بعد آپ آئیں گے تقسیمات کی طرف۔ فعل کی 5 تقسیمیں ہوں گی با اعتبار زمانہ کے، ماضی ہے، مضارع ہے یا امر ہے۔ تو فعل ماضی کے آگے 6 تقسیمیں ہوں گی، 6 یعنی کہ قسمیں بنیں گی: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی تمنائی اور ماضی احتمالی، اور اسی طرح یہ 6 تقسیمیں ہوتی ہیں۔ آگے با اعتبار نسبت کی ہوگی، معروف ہوگی یا مجہول ہوگی۔ با اعتبار نسبت کے دوسری تقسیم معروف یا مجہول۔ فعل کو دیکھا جاتا ہے یہ معروف ہے یا مجہول ہے، تو فعل لفظ ضربہ معروف ہے۔ اسی طرح دیکھا جاتا ہے با اعتبار مفعول کے یہ لازم ہے یا متعدی ہے۔ لازم ہے یا متعدی، جو فاعل پہ پورا ہو جائے وہ لازم ہوگا، جو فاعل پہ پورا نہ ہو بلکہ اسے مفعول بھی کی بھی ضرورت ہو وہ متعدی ہوگا۔ متعدی کی آگے 3 قسمیں بنے گی: متعدی با 1 مفعول، متعدی با 2 مفعول اور متعدی با 6 مفعول۔ تو یہ لفظ ضربہ جو ہے یہ متعدی ہے۔ آگے ثبوت و عدم ثبوت کے اعتبار سے تیسری تقسیم، چوتھی تقسیم ہے ثبوت و عدم ثبوت کے اعتبار سے، تو یہ دیکھا جائے گا مثبت ہے یا منفی۔ ضربہ مثبت ہے، اس میں کوئی منفی والا حروف داخل نہیں ہوا تو یہ مثبت ہی ہے۔ با اعتبار اعراب و بنا کے یہ معرب ہے یا مبنی ہے۔ تو افعال جو ہیں یہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں سوائے فعل مضارع کے، جب وہ نون تاکید اور نون تاکید اور نون نسوہ، جس کو نون جمع بھی کہتے ہیں، نون مبنی بھی کہتے ہیں، نون ضمیر بھی کہتے ہیں، اس نون سے خالی ہو، یعنی کہ فعل مضارع بھی مبنی ہی ہوتا ہے جب وہ یہ نون ضمیر اور نون جمع سے خالی ہو۔ جب اس کے ساتھ ہو تو پھر وہ بھی مبنی ہوگا، معرب نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں فعل ماضی جو ہے ضربہ، یہ مبنی ہے یا معرب ہے؟ مبنی ہے، مبنی الاصل 3 ہے: فعل ماضی، فعل امر اور تمام حروف۔ تو یہ فعل ماضی مبنی الاصل میں سے ہے تو یہ مبنی بن گیا۔ با اعتبار فاعل کے اعتبار سے اور آخری تقسیم کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو مذکورہ فعل ہے یہ غائب ہے، حاضر ہے یا متکلم ہے، یعنی کہ غائب، حاضر یا متکلم۔ فاعل کی 3 ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو غائب ہوتا ہے یا حاضر ہوتا ہے یا متکلم ہوتا ہے۔ اب غائب ہوگا تو وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، پھر آگے مذکر ہوگا تو واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ اسی طرح غائب ہوگا تو وہ مؤنث ہوگا تو پھر واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ اسی طرح حاضر جو ہے، حاضر مذکر ہوگا یا مؤنث، پھر آگے واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع۔ اسی طرح متکلم مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، مذکر ہوگا تو واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا، اور مؤنث ہوگا تو واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ تو یہ لفظ ضربہ جو ہے یہ فاعل کے اعتبار سے اور آخری تقسیم کے اعتبار سے یہ غائب ہے اور مذکر ہے اور واحد ہے۔ اب صیغہ یہ ہو گیا، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، باب فعل یفعل، ضرب یضرب، 7 اقسام سے یہ صحیح ہے، 6 اقسام سے فعل، 6 اقسام سے ثلاثی مجرد۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ یہ تھا فعل کو حل کرنے کا طریقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمدللہ حامدہ و مصلیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا اجرا کا 27واں سبق ہے۔ اجرا کے حوالہ سے 27واں سبق فعل کے اجرا کے بارے میں ہوگا کہ فعل کی تمام ابحاث کو کیسے حل کیا جائے گا، کہ ایک فعل آپ کے سامنے آتا ہے تو اس پہ نحو و صرف کے اجرا کو کیسے جاری کیا جائے گا۔ مختصر طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی فعل آ جائے تو اس کے بارے میں 5 طرح سے جو ہے فعل کی تقسیمات کو دیکھا جائے گا کہ یہ فعل پہلی تقسیم، دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں تقسیم کے اعتبار سے کیا ہے، تو فعل کے اجرا کو کامل اجرا کہا جائے گا اور فعل کا اجرا مکمل ہو جائے گا، نہ وہ صرف اس پر استعمال ہو جائے گی۔ لفظ ضربہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ